ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر خبرنامہ۔ آئیے ملک کی تمام بڑی خبریں پر نظر ڈالتے ہیں۔ دہلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ 24 فروری کو ایجنڈا کمیٹی کے افسران کا اجلاس ہوگا، جس میں سیشن میں بحث کے موضوعات کے منظوری کے بعد 25 فروری کو صبح 9 بجے سے کنونشن کا آغاز ہوگا، جس میں مختلف موضوعات پر تفصیلی بحث شروع ہوگی۔ کنونشن میں تقریباً 15,000 نمائندوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے ہریانہ کے بھوانی میں راجستھان کے بھرتپور کے 2 مسلم نوجوانوں کو زندہ جلائے جانے کے سلسلے میں بھرتپور کا دورہ کیا۔ بھرتپور میں انہوں نے جنید اور ناصر کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس دوران اویسی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے راجستھان حکومت پر بھی تنقید کی۔ اویسی نے کہا کہ جس وقت جنید اور ناصر کے بارے میں شکایت آئی تھی، اسی وقت اگر راجستھان حکومت حرکت میں آ جاتی تو وہ راجستھان کی سرحد عبور کرنے میں کامیاب نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ مانیسر سے 150 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد آنا اور ان دونوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کی پٹائی کرنا اور انہیں زندہ جلا دینا یہ خوفناک واقعہ ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ نے ریاستی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے بلڈوزر کلچر کو مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بلڈوزر کسی کا سگا نہیں ہے اور نہ ہی کسی مخصوص سماج، مخصوص مذہب کے لیے ہمدردی رکھتا ہے۔ بلڈوزر ہمیشہ غریبوں کے آشیانوں پر ہی چلتا ہے۔ ہفتہ کو پولیس نے ریاست ہریانہ کے میوات علاقہ کے گھاٹ میکا گاؤں کے رہنے والے 2 مسلم نوجوانوں کو جلانے کے معاملے میں گرفتار ملزم رنکو سینی کو عدالت میں پیش کیا، جہاں سے ملزم کو 5 روزہ پولیس کی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ وہیں متاثرہ کے رشتہ دار ہفتہ کی رات دیر گئے گاؤں کے قبرستان میں دھرنے پر بیٹھ گئے۔ متاثرہ خاندان کا مطالبہ ہے کہ جب تک پولیس مانو میسر کو گرفتار نہیں کرتی، ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ مرکزی حج کمیٹی کے سابق ممبر حافظ نوشاد احمد اعظمی نے مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی سے مطالبہ کیا کہ حج 2023 میں جانے والے ملک کے عازمین حج کو بڑی پریشانیوں سے بچانے کے لیے انہیں ایئرپورٹ پہ حج کمیٹی کے ذریعے 2100 ریال کی دی جانے والی رقم کو کسی بھی طرح بند نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت قدیم روایت ہے، اسے قائم رکھنا چاہیے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے تمام سرکاری ملازمین کو انتباہ دیا ہے کہ وہ سرکار کی پالیسیوں اور فیصلوں سے متعلق سوشل میڈیا پر تنقید نہ کرے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ایسے سرکاری ملازمین کے خلاف سروس رولز کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ترکیہ کے شہر ہاتائی میں تباہ کن زلزلے کے 13 دن یعنی 296 گھنٹے کے بعد ہفتے کے روز 3 افراد کو ملبے کی ڈھیر سے زندہ نکالا گیا۔ ترکیہ اور شام میں 6 فروری کو آنے والے تباہ کن زلزلے سے اب تک 46,000 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ صرف ترکیہ میں مرنے والوں کی تعداد 40,642 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے صدر عارف علوی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آئینی عہدے کا احترام کرے، کیونکہ ان کا الیکشن کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ صدر علوی کو پاکستان کے صدر کے طور پر کام کرنا چاہیے، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ترجمان کے طور پر۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رانا نے کہا کہ اس سے قبل بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صدر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور گورنر سے غیر آئینی کام کرنے کو کہا تھا۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع بریلی سے تعلق رکھنے والے سماجوادی پارٹی کے رہنما فہد احمد نے بالی ووڈ اداکارہ سورا بھاسکر سے شادی کر لی، جس کے بعد اہلیان محلہ ان کے استقبال کے لیے پرجوش ہے اور جوڑے کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ فہد احمد کی فیملی کے ساتھ بریلوی میں ان کے پڑوسی بھی ان کی شادی سے بہت خوش ہیں اور فلم اداکارہ کے بہو کے طور پر بریلوی آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آسٹریلوی ٹیم نے پہلی اننگز میں 263 رنز بنائے تھے۔ ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے اپنی پہلی اننگز میں 262 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی، جبکہ دوسری اننگز میں آسٹریلوی ٹیم 113 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی اور بھارت کو جیت کے لیے 115 رنز کا ہدف دیا۔
ادب کا تعاقب کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے 4 وکٹ کے نقصان پر 118 رنز بنا کر آسٹریلیا کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ناظرین، آج کی خبرنامہ میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، شکریہ۔